تحریک انصاف کو بدترین شکست، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی NA 249 کراچی کی جیتی نشست لے اڑی۔ پی پی امیدوار قادر خان مندخیل 16,156 ووٹ لے کر کامیاب۔ نون لیگ کے مفتاح اسماعیل کا 15,473 ووٹ لے کر دوسرا نمبر۔ تحریک لبیک کے امیدوار کا 11,125 ووٹ لے کر تیسرا نمبر۔ تحریک انصاف مقابلے میں 5ویں پوزیشن پر رہی۔ شکریہ کراچی۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار کی کامیابی پر بلاول بھٹو کا ٹویٹ۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے۔ لیگی امیدوار مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ پہلے ہم لیڈ کر رہے تھے، تاخیر سے آنے والے نتائج میں ہم نیچے آئے۔ پی ٹی آئی امیدوار امجد آفریدی کے حلقے میں ری پولنگ کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر کو درخواست۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کسی کو مینڈیٹ چوری کرنے نہیں دیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما عامر خان کا کہنا ہے کہ NA 249 کے نتائج میں تاخیر سمجھ سے بالا تر ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایک نشست کے لیے جس طرح نظام کو یرغمال بنایا، اس سے الیکشن اصلاحات کی ضرورت کا احساس پہلے سے بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کہتے ہیں، ایک بار پھر اپوزیشن سے کہتا ہوں وزیر اعظم کی تجاویز پر غور کریں۔ ووٹنگ کی شرح سے اندازہ ہوتا ہے عوام کا انتخابی عمل سے اعتبار ختم ہو رہا ہے۔ وائرس کا پھیلاؤ تیز، حیدرآباد کے بڑے بازاروں میں کاروباری اوقات مزید محدود۔ مارکیٹ صبح 6 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کھلے گی۔ نوٹیفکیشن جاری۔ کوئٹہ میں دوسرے روز بھی مکمل لاک ڈاؤن۔ دکانیں، مارکیٹس، تجارتی مراکز بند۔ ادھر راولپنڈی، ملتان، حافظ آباد میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیاں۔ درجنوں دکانیں سیل۔ قصور میں کورونا پابندیوں پر عمل درآمد کے لیے پولیس کا فلیگ مارچ۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ 1 مئی سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 75 پیسے، ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز۔ اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھیج دی۔ قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی۔ ہنگری وفد کا دورہ دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پاکستان ہنگری سفارتکاری کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان اپنی توجہ جیو پولیٹیکل سے جیو اکانومی کی طرف کر رہا ہے۔ ہنگری حکومت کی مختلف شعبوں میں مہارت سے استفادہ کریں گے۔ ہنگری وزیر خارجہ نے کہا افغانستان میں جاری مفاہمتی عمل میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف معاہدوں کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر گلگت بلتستان روانہ۔ عمران خان 250 ارب روپے کے میگا ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم SCO کی فائبر ٹو ہوم انٹرنیٹ سروس کا افتتاح بھی کریں گے۔ وزیر اعظم نے بشیر میمن کے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ عمران خان کی اینکر پرسن سے گفتگو۔ کہتے ہیں بشیر میمن کو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کیسز بنانے کا نہیں کہا، خواجہ آصف کے اقامے کی تحقیقات کا کہا تھا۔ سابق DG FIA صرف اومنی گروپ پر بریف کرتے تھے۔ جہانگیر ترین کے معاملے میں انصاف ہوگا۔ سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی سے ناروا سلوک۔ وزیر اعظم کے حکم پر سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کونسلیٹ اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ ذرائع کے مطابق رواں ماہ سبکدوش ہونے والے سابق سفیر راجہ علی اعجاز وطن واپس پہنچ گئے۔ نئے سفارتی عملے کو سفارت خانے کونسل خانوں کو بھجوانے کے لیے ضابطے کی کارروائی شروع۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، خواجہ آصف کی درخواست سے ضمانت سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ
4 مئی کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ خواجہ آصف کی درخواست میں وفاقی حکومت، نیب سمیت دیگر فریق۔ ایف اے ٹی ایف کی ایک اور شرط پوری، 7,500 کا انعامی بانڈ ختم کرنے کا فیصلہ۔ 1 جنوری 2022 سے 7,500 کا انعامی بانڈ ردی کا ٹکڑا ہوگا۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 31 دسمبر تک 7,500 کا بانڈ کیش کروایا جا سکتا ہے۔ بھارت میں کورونا کے بڑھتے کیسز، بھارتی کرکٹ بورڈ کے لیے T20 ورلڈ کپ کی میزبانی میں مشکلات۔ انڈین کرکٹ بورڈ کے عہدیدار نے T20 ورلڈ کپ UAE منتقل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ جنرل مینیجر گیم ڈیولپمنٹ دھیرج ملہوترا نے کہا کہ بھارت کورونا کے بحران پر قابو نہ پا سکا تو ایونٹ UAE منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کا سعودی ولی عہد کی جانب سے تعلقات کی بحالی سے متعلق بیان کا خیر مقدم۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے بیان کو لہجے میں تبدیلی قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایران اور سعودی عرب دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے نئے باب کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اختلافات کے خاتمے سے امن، استحکام اور علاقائی ترقی کا حصول ممکن ہے۔ مکہ مکرمہ میں ابر رحمت برس پڑا، مسجد الحرام میں بھی موسلا دھار بارش۔ بیت اللہ میں میزاب رحمت سے گرتے پانی سے روح پرور مناظر۔ عمرہ زائرین نے باران رحمت کے دوران بھی طواف جاری رکھا۔ تراویح کے لیے آئے نمازیوں نے بارش میں نماز ادا کی۔ پاک زمبابوے پہلا ٹیسٹ، پہلے روز کا کھیل شاہینوں کے نام۔ قومی ٹیم دوسرے روز بغیر کسی نقصان 103 رن سے پہلی اننگز آگے بڑھائے گی۔ عابد علی 56 اور عمران بٹ 43 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ پاکستان کو زمبابوے کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 73 رنز درکار۔ میزبان ٹیم پہلی اننگز میں 176 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ اور یورپا فٹ بال لیگ کے سیمی فائنل مرحلے کا آغاز۔ پہلی لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ کی روما کے خلاف بڑی کامیابی۔ مانچسٹر یونائیٹڈ نے روما کو 2 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دے دی۔ دوسرے سیمی فائنل میں ویلا ریال نے آرسنل کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ آگے اپنے ووٹس کے بارے میں معلومات لی، انہوں نے وہ سلپس حاصل کی پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس کے اوپر آ کے کہ ان کا ووٹ کون سے کیمپ میں، ان کا ووٹ نمبر کیا ہے۔ یہ ہمارا سسٹم بتا رہے 17,500 ووٹ، لیکن جب ہم اپنے رزلٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا رزلٹ جو ہے وہ 17,000 تو بہت دور ہے، اس کے آدھے سے بھی نیچے رزلٹ آتا ہے۔ بلدیہ کا وہ علاقہ جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مجھے ایک سکیم دکھا دے کہ انہوں نے کوئی پانی کی سکیم بنائی ہو، کوئی انہوں نے ترقیاتی کاموں کی کوئی ایک سکیم بنائی ہو، ان 14 سالوں کے اندر کوئی بڑا ترقیاتی کام کرایا ہو۔ بلدیہ کے اندر تو رزلٹ پیپلز پارٹی کا ایسے آیا ہے کہ جیسے 14 سال سے بلدیہ کے علاقے کے اندر دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، کوئی بلدیہ کی ایسی گلی نہیں، کوئی بلدیہ کا ایسا محلہ نہیں، کوئی بلدیہ کا ایسا گھر نہیں جو کہ یہ بول دے کہ بلدیہ کے علاقے کے اندر پانی ان کو ملتا ہو۔ بلدیہ کے عوام کے مطابق ایک مہینے کے اندر ایک دن مہینے میں 2 گھنٹہ پانی ان کو ملتا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ہے۔ پورا بلدیہ کا علاقہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اور ہمارے منسٹر، ہمارے ایم این اے فیصل واڈا صاحب نے اپنے 2 سال کے عرصے کے اندر 35 کروڑ روپے لگا کر بلدیہ کی تمام سڑکوں کی مرمت کرائی۔ کیونکہ پانی کی ذمہ داری فراہم کرنا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی، وہ اس کے اندر ناکام ہوئے۔ بلدیہ کے اگر آپ سکولز کے حالات دیکھ لیں، بلدیہ کا اگر ہیلتھ کے نظام کو آپ دیکھ لیں، وہ تباہ حالی کا شکار ہے۔ اور ہم رزلٹ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں پہ شہدائی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں پہ کوئی مرید بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ ان کو دیکھنے کے لیے۔ کون سا ایسا سروے ہے جو پاکستان کے 3 بڑے سروے کرنے والی کمپنیز، جس سے
بڑی بڑی میڈیا کی جو میڈیا جو جن سے سروس کراتی ہیں، کوئی ایک ایسی کمپنی جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق کے اندر جو ہے سروے کے اندر ان کو چوتھے یا پانچویں نمبر سے اوپر نمبر دیا ہو. 3 دن پہلے بھی جو سروے ہوا اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کہیں بھی نہیں تھی. پاکستان تحریک انصاف کا سروے تمام سرویز میں ہم سب سے اوپر تھے. یہ ہم الیکشن جیت رہے تھے، ہمارے کیمپس کے اوپر رش تھی، ہمارے سی ایم ایس سسٹم کے اوپر سب سے زیادہ تعداد میں لوگ آئے، لوگوں نے ووٹ رجسٹر کیا. لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آتی ہے تیسرے یا چوتھے نمبر کے اوپر.